جی السلام علیکم. ہمارا آج کا سیشن ہے ناول شاکاہاری یعنی دا ویجیٹیرین اور اس کے ترجمے پر، خاص طور پر اس کے ترجمے پر جو اسماء حسین نے کیا ہے. اور میرا نام کاشف رضا ہے. میرے ساتھ اس کتاب پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں نجیبہ عارف صاحبہ، اور یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور تنویر انجم صاحبہ، وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے مجھ سمیت. تو یہ جو شاکاہاری ناول ہے، چونکہ وقت کم ہے تو ہم تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے دا ویجیٹیرین ناول، اس کی بیس پر ہانگ کانگ کو پہلے انٹرنیشنل بکر پرائز ملا، اور پھر یہی ناول جو ان کی شہرت کا سبب ہے، اس کی بنیاد پر اور بھی انہوں نے ناول لکھے ہیں. ان کی بنیاد پر پچھلے سال کا جو نوبیل پرائز ہے وہ بھی ہانگ کانگ کو دیا گیا. لیکن کراچی میں 2 خواتین کو میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ ہانگ کانگ کا یہ ناول ان کو نوبیل پرائز ملنے سے پہلے پڑھ رکھا تھا. ایک ان میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر انجم صاحبہ، اور دوسری حوری نورانی ہیں جو کہ نجیبہ عارف صاحبہ کی تلاش میں باہر گئی تھیں، وہ یہاں موجود ہیں. تو یہ 2 خواتین تھیں، انہوں نے نوبیل پرائز ملنے سے پہلے اس ناول کو پڑھ لیا تھا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو نوبیل پرائز مل رہا ہے ان سے کچھ ہمارے اردو ادیب یا اردو ادب ان سے کچھ نہ کچھ متعارف ہوتا ہے، جو بڑے نام ہیں ادب کے. حالانکہ ہانگ کانگ کو جب نوبیل پرائز ملا تو یہ غیر متوقع بھی تھا، لیکن ہمارے اردو ادب میں کم از کم یہ کوئی غیر معروف نام نہیں تھا. اور جب ان کو نوبیل پرائز کا اعلان کیا گیا تو کم از کم 3 افراد سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ اس کا دا ویجیٹیرین کا ترجمہ شروع کر رکھا ہے. لیکن حوری نورانی تھی جنہوں نے اس کے رائٹس لیے ہانگ کانگ سے، اور اس ترجمے پر پہلے سے وہ کام کر رہی تھی. تو تنویر انجم صاحبہ سے میں سب سے پہلے سوال کروں گا کہ آپ نے شروع میں یہ سب سے پہلے پاکستان میں اس ناول کو انگریزی میں پڑھنے والوں میں آپ شامل ہوتی ہیں. اس میں کچھ فیمنسٹ تھیمز بھی ہیں، اور جو دوسرا چیپٹر ہے اس میں کچھ میل گیز کا نقطہ نظر بھی نظر آتا ہے. تو آپ مجموعی طور پر اس حوالے سے، فیمنزم کے حوالے سے اس کو کیسا دیکھتی ہیں؟ اس میں صرف فیمنزم میں کہوں گی کہ نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے. یہ بہت ہی، میرا خیال ہے ایک بہت ہی فلسفیانہ گہرائی کے ساتھ لکھا گیا ایک ناول ہے، اور مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، یہ ان رویوں کو بہت ہی شدت کے ساتھ چیلنج کرتا ہے یہ ناول. اور میرا خیال ہے بنیادی طور پر میں کہوں گی اس کا جو موضوع ہے وہ ہے میرا جسم میری مرضی، تو جس کو ہم جس پر بہت اعتراض کرتے ہیں، اور کہ باڈی کنٹرول. تو فیمنسٹ تھیم تو اس میں یہ ہے جو ویجیٹیرینزم سے شروع ہوتا ہے، اور ایک طرح سے اس عورت کے جو ویجیٹیرین بنی، شاکاہاری بنی ہے، اس کی موت پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اینوریکسیا اور سسکوفرینیا، شیزوفرینیا اور ایک اور بیماری کا نام بھی لیا ہے. تو بالآخر اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ایک مینٹل اسائلم میں ہوتا ہے. تو کویشچنز اس میں بہت سارے ہیں جو اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے اور جس لینس سے اس کو دیکھا گیا ہے اس ناول کو، وہ بھی متعدد ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایگزسٹینشلسٹ لینس سے بھی اس کو دیکھا گیا ہے، اور سائیکو انالیٹک لینس سے بھی دیکھا گیا ہے، اور خاص طور پر فیمنسٹ لینس تو ہمیں اس میں نظر آتا ہے. میل گیز جو ہے وہ بھی ایک فیمنزم کا ایک حصہ ہے. تو اس کی جو ویجیٹیرین ہونا، شاکاہاری ہونا، اس کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر شاکاہاری ہونا ایک غلط سمجھا جاتا ہے روایت کے اعتبار سے اور کلچر کے اعتبار سے، تو وہاں پر اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے. اچھا، اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک کسی ذہنی بیماری کا شکار ہو رہی ہے، جیسے کہ وہ آخر میں ہو جاتی ہے، اور آخر میں وہ اسی سے بالکل انکار کر دیتی ہے، بلکہ اپنے آپ کو درخت میں بدلتا ہوا دیکھتی ہے. تو یہاں پر ظاہر ہے ایک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے جو ہیومن اور نان ہیومن، انسان اور غیر انسان جو ہے، اس کی جو ہم بائنری کو جس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کو بھی اس میں چیلنج کیا گیا ہے. پورا جو ہمارا اینتھروپوسینٹرک
اور ہیومنسٹ سینٹرک جو ہمارا ماحول ہے, ہماری دنیا ہے, اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کا انکار کرتی ہے جب وہ درخت بننا چاہتی ہے, یا جانوروں پر ظلم سے انکار کرتی ہے, جانوروں کو قتل کرنے سے انکار کرتی ہے, یا ان کے قتل میں کسی طرح سے شریک ہونے کو انکار کرتی ہے. تو سوالات بہت سارے ہیں. صرف میں یہ کہوں گی کہ صرف فیمنزم نہیں ہے, لیکن سب سے جو میرا خیال ہے مضبوط اس فلسفہ اس میں پیش کیا گیا ہے وہ عورت کا وجود اور عورت کے جسم پر اس کی جو آزادی ہے اس کو ختم کرنے کے جو رویے ہیں ان پر. یعنی 3 مرد ہیں اس کی زندگی میں, ایک اس کا شوہر ہے, ایک باپ ہے اور ایک بہنوئی ہے. جو اب اس کا باپ جو ہے وہ 18 سال کی عمر کی جب ہو جاتی ہے اس وقت تک وہ اس کی پٹائی کرتا ہے, بلکہ جب وہ یہ اپنی گوشت کھانے سے انکار کرتی ہے تو بھی اس کے ساتھ وائلنس کرتا ہے, تشدد کرتا ہے. تو ایک وہ ہے باپ جو ہمیشہ سے اس کے اوپر تشدد کرتا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک سوئسائڈل ہے. 9 سال کی عمر کا ایک حوالے ایک ایونٹ آتا ہے جب وہ 9 سال کی ہوتی ہے, اس کی بہن اس کو یاد کری. پلاٹ بھی اس کا میرا خیال ہے بہت اچھی طرح بنایا گیا ہے اگر میں اس کو ڈسکس کروں. یعنی اس کے 3 حصے ہیں اس ناول کے. تو پہلے حصے میں مختلف لوگ اس کے نیریٹر, تو اس کا پہلے حصے میں نیریٹر جو ہے وہ اس کا شوہر ہے چیونگ اس کا نام ہے, اس کا نام ہے یونگ ہے, اس کا اپنا نام جس عورت کی یہ کہانی ہے. دوسرے حصہ جو ہے وہ ویسے تو 3rd پرسن نیریٹر میں لکھا گیا ہے, نیریٹو ہے, لیکن یہ کہ اس کا فوکس جو ہے وہ اس کے بہنوئی پر ہے, اس کے بہنوئی کے اور اس کے درمیان جو سیکشول ریلیشنز بنتے ہیں ان کے بارے میں ہے. اور تیسرا جو ہے وہ اس کی بہن پر فوکس کر کے 3rd پرسن نیریٹر ہے. تو تینوں حصوں میں بڑے مطلب ٹائم کے بھی گیپس آتے ہیں, اور اس طرح یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کا ایک پلاٹ اس کا بنتا ہے. تو اچھا, اس میں کچھ سمبلز بھی ہیں, جیسے درخت کا سمبل ہے, ویجیٹیرینزم جو ہے اس کو درخت کے سمبل سے ملایا ہے. پھر ایک گوشت کا سمبل ہے کہ گوشت کی ریجیکشن جو ہے وہ ہیومن ٹارچر کی ریجیکشن ہے. تو ان سمبلز کے بارے میں نجیبہ عارف صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا کہیں گی, اور کیا یہ جو ریجیکشن ہے گوشت کی سمبل کی صورت میں انسانی ٹارچر کی ریجیکشن, وہ کیا شعوری ہے یا لاشعوری ہے اس کردار کی؟ بہت شکریہ کاشف. آپ نے ابھی بتایا کہ تنویر نے اور حوری نے بہت پہلے اس ناول کو پڑھ لیا تھا, اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے KLF سے پہلے اس کو پڑھا ہے, یعنی بالکل 1 دن پہلے, جو کہ مجھے 2 دن پہلے ہی یہ ناول ملا اور میں نے بہت تیزی میں اس کو پڑھا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ بالکل اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ ناول پڑھتے ہوئے انسان جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے وہ بھی اس کی رائے قائم کرنے میں بہت اثر انداز ہوتا ہے. اور کوئی ایسا ناول جو ایک بڑی سطح پر دنیا کو متحرک کر چکا ہو ذہنی طور پر اور ادبی حوالے سے, اس کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں اس کو ذرا اچھی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید مجھے 1 مرتبہ اور اسے پڑھنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ جب پہلی دفعہ میں نے پڑھا, پہلا حصہ پڑھا پہلی رات میں, تو مجھے بہت چونکا دینے والا ناول لگا, اور مجھے محسوس ہوا کہ اس میں بہت گہرائی ہے, فلسفیانہ بھی جیسا تنویر نے کہا, اور نفسیاتی سطح پر بھی. اور پھر یہ عورت کو مرکز بنا کر عورت کی نظر سے دنیا کو دیکھنے کا جو رویہ ہے یہ ہمارے ہاں بہت عام نہیں ہے. اس حوالے سے بہت خوبصورتی سے اور بے باکی سے ان موضوعات کو چھیڑا گیا ہے, جو مجھے بہت ظاہر ہے کہ اچھے لگے. پھر ایک اور بات بہت اچھی لگی کہ اگرچہ یہ ساؤتھ کوریا میں لکھا گیا ناول ہے, لیکن بہت حد تک پاکستانی سماج کے ساتھ بھی اس کی کچھ جڑت نظر آتی ہے. پاکستانی سماج میں خاص طور پر والدین کا بچوں کے ساتھ تعلق, وہ باپ اور بیٹی کا تعلق نہیں ہے بلکہ باپ اور اولاد کا تعلق ہے. اور باپ بھی ایک سمبل ہے جو اتھارٹی کا سمبل ہے, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی رائے اس کی آنے والی نسلوں کے لیے افضل ترین رائے ہے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ جو باپ کا کردار ہے میں سمجھتی ہوں بہت اہم ہے, اور اردو ناولوں میں بھی اور اردو فکشن لکھنے والوں کے ہاں بھی باپ کا کردار
بہت اہم رہا ہے. ایک زمانے میں میرا یہ خیال تھا کہ اس پر ایک اسٹڈی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو لکھنے والے ہیں, مثلاً انور سجاد ہیں, ممتاز مفتی ہیں, اور بہت سے ایسے بڑے لکھنے والے ہیں جن کی زندگی میں ان کے باپ کے منفی رویوں نے بہت ان کے ذہن پر اثرات مرتب کیا, اور صرف ذہن پر ہی نہیں, یہ ان کی ذاتی بات نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے میں ادب کی خاص رجحانات وجود میں آئے. تو انیس ناگی ہیں جیسے, اس طرح کے ہمیں کچھ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے ایک اس بات سے یہ بڑی میں چونک گئی اس بات سے کہ انہوں نے بھی باپ کے سمبل کو استعمال کیا ہے اور باپ کے نقطہ نظر سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح اتھارٹی کی کچھ علامات ہیں اقتدار کی جو دوسروں کو اپنے راستے پر چلانے کے لیے اگریسو ہوتی ہیں, یا اس میں چوٹ پہنچانے کا, زخم پہنچانے کا, اہانت کرنے کا, اذیت دینے کا رویہ رکھتی ہیں. اور پھر اس باپ کے رویے کے نتیجے میں اولاد کے ذہن پر جو اثرات رونما ہوتے ہیں. اب اولاد سے مراد سلبی اولاد بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے مراد نئی جنریشن بھی ہو سکتی ہے, اس سے مراد ہر وہ طبقہ ہے جو ایک مقتدر طبقے کے زیر اثر اپنے آپ کو اہانت محسوس کرتا پاتا ہے. اس اہانت کے نتیجے میں اس کی نفسیات پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ معاشرے کو کس طرح متاثر کرتا ہے. یعنی بظاہر یہ ایک ذاتی یا سماجی اور نفسیاتی سا معاملہ لگتا ہے, لیکن سماج افراد سے مل کر ہی بنتے ہیں. ہر فرد کا ذاتی معاملہ جو ہے وہ سماج کا مسئلہ ہے, کیونکہ سماج اسی سے مرتب ہوتا ہے جو افراد کی ذاتی زندگی میں جو اذیتیں یا جو بھی ماجرا اس کی ذاتی زندگی میں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اس ناول کی مجھے بہت اہمیت نظر آئی. بعد میں جب میں نے اس کے آخری 2 حصے پڑھے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کا سکوپ بہت اہم ہونے کے باوجود بہت بڑے ناولوں سے, شاید میں اگر وقتی طور پر اس کو کمپیئر کروں تو مجھے لگا کہ شاید اتنے بڑے ناولز کا جو جیسے ہم دیکھتے رہے ہیں لاطینی امریکہ کے ناول یا دوسرے, ان کا بہت بڑا سکوپ رہا ہے. تو شاید اس ناول کا میرا پہلی رائے یہ ہے کہ اس ناول کا اتنا بڑا سکوپ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں اس کو دوبارہ پڑھوں اور زیادہ وقت دے کر پڑھوں تو میری رائے تبدیل ہو جائے. اس کے بعد میں آپ کی بات کی طرف کہ جو سمبلزم جس کی آپ نے بات کی ہے, بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ ایک تو شجر کا سمبل ہے جو درخت کا سمبل ہے, اور ویجیٹیرین کے ساتھ بھی اس کو جوڑا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ یہ زمین کے ساتھ جڑنا ہے, اور زمین کے ساتھ جڑنا کیا ہے, اپنی اصل کے ساتھ جڑنا. تو ایک طبقہ یا ایک سماج کا حصہ ایسا ہے جسے اپنی اصل کے ساتھ جڑنے کی اجازت نہیں ملتی, اور اس کو ایک مصنوعی طریقے سے اس کی پرورش کر کے ایک مصنوعی روپ اختیار کرنے کا آمادہ کیا جاتا ہے. تو غالباً یہ جو جبر کا تصور ہے اس کے خلاف بغاوت ہے شجر کے سمبل کے ذریعے یا درخت کے سمبل کے ذریعے, جس میں سے پتیاں نکلتی ہیں, اور وہ اس کی خواہش ہے اس خاتون کی جو مرکزی کردار ہے کہ اس کے جسم پر ایسا درخت پینٹ کیا جائے جس میں سے مختلف پتے نکل رہے ہیں, پھول نکل رہے ہیں, تو اس میں گروتھ ہے, اس میں آگے بڑھنے کی خواہش ہے, اس میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جی لینے کی خواہش ہے. ابھی بات جو تنویر صاحبہ نے کی کہ میرا جسم میری مرضی, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا بنیادی مسئلہ, میری تھوڑی سی میں اختلاف کروں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جسم پر مرضی تو اس کو حاصل ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کو استعمال کر رہی ہے, اس کے باوجود وہ اس نشاط کو نہیں پا رہی ہے. جسم پر مرضی کے ذریعے اس نے اپنے لیے کوئی نجات نہیں تلاش کی ہے, بلکہ وہ ایک اور طرح کی اذیت کا شکار ہو گئی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اذیت در حقیقت سماج کی اس طرف سے اس جبر کے نتیجے میں ہے جو گلٹ پیدا کرتا ہے, جو احساس جرم پیدا کرتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو صرف فیمنزم کا ناول نہیں سمجھا جا سکتا, یہ پورے سماج کا ناول ہے. اور ویسے بھی فیمنزم کوئی کٹی ہوئی چیز نہیں ہے, وہ بھی سماج کا ایک حصہ ہے اور سماج کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. جو مسئلہ فیمنزم کا ہے وہی مسئلہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے, اور اس عورت کو صرف اس میں الگ سے نہیں کیا جا سکتا, پورا سماج مل کر اس مسئلے کو جنم دیتا ہے. تو یہ چند باتیں پھر آگے. اچھا, چونکہ وقت بہت کم ہے, اس کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرنا ہے. اس میں ایک دوسرا کردار بھی ہے, انگ ہے,
تو جیسے اچھے ناولوں میں ہوتا ہے کہ ایک کردار مضبوط کردار اس کا ایک عکس بھی پیش کیا جاتا ہے تاکہ جس سے دونوں ایک دوسرے کو منعکس کر سکیں. انگھے کا کردار ایسا ہے جس کو بچپن میں تشدد کا نشانہ نہیں بنی وہ انگھے، بلکہ وہ جیسے والدین چاہتے تھے، جیسے سوسائٹی چاہتی تھی، ویسے وہ بن گئی. لیکن اس میں بھی اس کی نجات اور جو نشاط کا پہلو ہے اس کو بھی لطف حاصل نہیں ہو پایا. تو ان دونوں میں سے کون سا طریقہ کار مطلب آپ کو بہتر لگتا ہے کہ وہ جو انگھے ہے آخری حصے میں وہ بھی خود کو ایسا محسوس کرتی ہے کہ کاش میں بھی اس قابل ہوتی کہ میں بھی پاگل ہو سکتی، یہ آزادی مجھے بھی حاصل ہوتی، مگر میرے پاس ذمہ داریاں ہیں. تو اس کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ہاں ظاہر ہے ایک اچھی طرح جکسٹاپوز کر کے یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ عورت چاہے وہ ذمہ داری کا کو اپنائے اور ذمہ دار زندگی گزارے، اس کو بھی اتنی ہی تکلیف ہو سکتی ہے جتنی کہ کسی ایک غیر ذمہ دار کو جس نے زیادہ تشدد سہا ہے. ایک طرح سے اس کے اندر بہت گلٹ بھی بہت ہے، احساس جرم ہے کہ اس نے اچھا بن کر دراصل اس اپنے باپ کی سارے تشدد کا رخ جو ہے اپنی چھوٹی بہن کی طرف کر دیا. تو یہ بھی ایک گلٹ ہے جو اس کے ساتھ چل رہا ہے. اور یہ بات کہ میرا جس میری مرضی، یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے، مطلب بہت بڑی بات ہے میں یہ کہوں گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے اس پر تشدد ہو رہا ہے. یعنی یونگ ہے جو ہے اپنے باپ کے تشدد کا ہی صرف شکار نہیں ہوتی بلکہ میرٹل ریپ کا بھی شکار ہوتی ہے. جب وہ شاکاہاری بن جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بھی اس کی خواہش کے برخلاف اس کے ساتھ جنسی تعلق بناتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا بہنوئی بھی اس کو ایک طرح سے استعمال کرتا ہے اپنے ایک ایروٹک قسم کے پروجیکٹ کے لیے، اس کے بدن پر پھول پتیاں بنانے کے لیے. تو اب ان دونوں کا جو کردار میں یہی کہوں گی کہ انہیں جو ہے ظاہر ہے ایک زندہ رہ جانے والی عورت ہے، جو ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم زندہ رہیں. لیکن ہماری زندگی جو ہوتی ہے کس قربانی پر ہوتی ہے؟ ہماری زندگی ہمیشہ ایک آزادی کی قربانی پر ہوتی ہے. یعنی وہ اپنی آزادی کو قربان نہیں کرتی تو وہ موت کا شکار ہو جاتی ہے. یعنی کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سوال اس کتاب میں اٹھایا گیا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ انسان یا عورت کہیں کہ اپنی مرضی سے اس معاشرے میں جو اتنی سختی کے ساتھ مطلب اسٹرکچرڈ ہے، ممکن ہے کسی کے لیے آزادی کو حاصل کرنا؟ یہ تو ایک ویسے ہی ایک فلسفیانہ اور ایگزسٹینشلسٹک سوال پیدا ہوتا ہے جو اس میں موجود ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ ظاہر اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کو کیا بننا چاہیے تو وہ تو ظاہر ہے ہم سب ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہی ہیں اپنی، لیکن کیا ہم اس خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اس خوشی کو حاصل کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کسی عورت کے لیے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اسرٹ کر سکے، اپنی ایجنسی کو استعمال کر سکے؟ تو نہیں، جو اس کی یونگ ہے کی جو ریزسٹنس ہے وہ بھی پیسیو ریزسٹنس ہے، یعنی کہ وہ شعوری ریزسٹنس کیا کہنا چاہیے کہ اس کو نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے جسم پر اختیار، وہ بھی اس نے ایک قسم کا تج دیا ہے کہ جو اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ہونے دیتی ہے، وہ اس کی بھی ریزسٹنس نہیں کرتی. میرا نہیں، پہلے تو وہ بہت اپنے شوہر کے ریپ جو ہوتا ہے، اس میرٹل ریپ جو اس کا ہے اس کے خلاف کرتی ہے، اور پھر وہ اس سے دور چلی جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی تو وہ ظاہر وہ بہت جلدی وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے اس کے شاکاہاری بننے کے بعد. اپنے بہنوئی کو وہ اجازت اس بات کی دیتی ہے کہ اس پر مطلب پھول پتیاں بنائے اس کے جسم پر. تو وہ بھی بہرحال مطلب یہ ساری میرے خیال میں بہت ہی اچھی طرح سے بنا گیا ناول ہے. اور اگر ہم اس کے وہ سارے تھیمز پر غور کریں، جیسے کہ پہلے بھی میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور حلقہ ارباب ذوق میں پڑھا تھا، تو میں نے دوبارہ پڑھا اس کو اور مجھے لگا، پہلی بار ہی دوبارہ پڑھا اس کو اور لگا کہ یہ واقعی اس کو چھپنا بھی چاہیے. تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اس میں دلچسپ کردار ہے نجیبہ صاحبہ، فنکار کا کردار. ایک فنکار کا کردار جو کہ وہ پھول پتیاں بناتا ہے، وہ کردار کیسا ہے؟ اور وہ فنکاروں کو کیا جنرلائز کرتا ہے کہ فنکار اپنے فن کے عشق میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ دوسرے انسان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا سمجھ نہیں پاتے اور ان کے لیے ایونچولی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں؟ یہ بدقسمتی سے یہ بھی بہت جانا پہچانا ہی کردار ہے. ہمارے ہاں بھی فنکاروں کے بارے میں عام طور پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ لاابالی پن ہے اور اپنے فن کی قیمت اپنے
رشتوں سے, اپنی سماجی ذمہ داریوں کو قربان کر کے حاصل کرتے ہیں. تو یہ بالکل وہی تاثر ہے, اور اسی سے مجھے ان باتوں سے احساس ہوا کہ یہ جنوبی کوریا کا سماج کو ہم پاکستانی سماج سے اتنا مختلف نہیں ہے, بالکل ویسا ہی ایک تعلق ہے, مگر ایک رشتہ دونوں کے اندر. مگر جو بات آپ فرما رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ فنکاروں نے اپنی سماجی ذمہ داریوں کو پہچاننا شروع کر دیا ہے, اور اب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک فنکار ایسا ہوگا جیسا اس میں دکھایا ہے کہ دوسروں کو تکلیف بھی پہنچائے, اور صرف اپنے فن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی فنی مہارت کے لیے یا فنی نشاط کے لیے وہ اپنی دوسروں کو اپنے قربان کرتا چلا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات ہے کہ جو لوگ فنا فی الفن ہو جاتے ہیں, ان کے لیے پھر فن ہی عبادت کا درجہ رکھتا ہے, اور ان کے سامنے یہی صورت ہوتی ہے, اور ان سے یہ امید رکھنا ممکن نہیں رہتا. ہمارے ہاں بھی ایسے, مثلا ساغر صدیقی کا نام ہمارے سامنے موجود ہے, ایک شاعر تھے, بہت اچھے شاعر تھے, مگر اپنی زندگی کو انہوں نے, اور بھی ایسے بہت سے شاعر ہماری تاریخ میں رہے ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح مصوری میں بھی یورپ کے اندر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے مصوری کے فیلڈ میں قدم رکھا تو باقی سب چیزیں قربان کر دیں, اور اپنی ایک منظم اور مرتب زندگی گزارنے کی بجائے ایک طرح سے ایک جوگیانہ زندگی گزاری. تو یہ کردار بھی میرا خیال ہے کہ اسی روایت کو ظاہر کرتا ہے. ایک سوال اس کردار اور جونگھے کے تعلق سے یہ بنتا ہے کہ جو فنکار ہے, جو بہنوئی ہے, وہ اپنے پاگل پن میں ایک ایسے اسٹیج پر پہنچتا ہے جہاں وہ ایک عام پاگل عورت سے کنیکٹ ہو پاتا ہے. یعنی وہ جو پاگل عورت ہے جسے دنیا پاگل سمجھ رہی ہے, وہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اس کے جسم پر پھول بنائے جائیں. تو جس بات کو وہ اس کی بہن تکلیف سمجھ رہی ہے کہ تم نے اسے اور تکلیف میں مبتلا کر دیا, اس سے جونگھے تو تکلیف میں مبتلا بظاہر نظر نہیں آتی. تو کیا اس میں یہ میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ فنکار اپنے پاگل پن میں ایک ایسی سطح پر پہنچ سکتا ہے جہاں وہ دوسرے پاگلوں سے کنیکٹ کر سکے؟ یس نو کویشچن آپ نے پوچھا ہے, تو میں یقیناً کہوں گی کہ یہ بات ہاں کہی گئی ہے اس میں, کہ یہ بھی ظاہر ہے اگین یہ بہت بڑا سوال ہے. میں جو کہہ رہی ہوں نا فلسفیانہ سوال پیش کیے گئے, تو یہ سوال کہ فنکار ہوتا کیا ہے, فن کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ یہ بناتا ہے یہ پھول پتے اور دکھاتا ہے اپنے دوست کو, کہتا ہے تم نے ایسا کام پہلے کبھی نہیں کیا جیسا تم نے اس وقت کیا ہے, تو یعنی کہ اس کا فن جو تھا وہ ایک نچلی سطح پر تھا جب تک کہ اس نے یہ نہیں کیا تھا. تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مطلب جو ہماری روایت ہے یا جو نارمز ہیں, سوشل نارمز ہیں, ان کو مطلب ان کی مخالفت کر کے ان کے خلاف جا کر ہی کیا ہم فن پیدا کر سکتے ہیں, یا وہ اتنے جابرانہ ہیں کہ جو سیکشول لمیٹیشنز ہیں, جو ہمارے ہاں جنسی یعنی پابندیاں ہیں, ان کو کیا وہ ایسی ہیں کہ جو ہمارے فن کو پابند کرتی ہیں, فن کو ہمارے میڈیوکر کر دیتی ہیں. تو ان سے بالا تر ہو کر ہی ہم فن کو بھی حاصل کر سکتے ہیں, آزادی کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا آئی تھنک سوال اس میں یہ جنسی آزادی کا ہی استعمال کیا گیا ہے. جنسی آزادی بھی اور جسمانی آزادی, میں کہوں گی کہ جسمانی آزادی تو ایک طرح سے مطلب میں کہوں گی کہ اسماء حسین بھی نے بہت بڑا کام کیا کہ اس کا ترجمہ کیا اور حوری نے اس کو چھاپا, کیونکہ شاید ایسی کتابیں ہمارے ہاں نہیں چھپتی ہیں. بہت ساری ایسے لوگ ہوں گے جو روایت پسند ہوں گے کہ میرا خیال اس کے وہ درمیان میں جائیں گے تو وہ رک جائیں گے اور یہ پسند نہیں کریں گے اس کتاب کو شاید آگے پڑھے ہو اس خیال سے کہ اس میں جتنی آزادی کے ساتھ وہ بات کہی گئی ہے جو ہمارے ہاں نہیں کہی جاتی, اور شاید دنیا کے بہت سارے ادب جو ہے وہ اس طرح اتنی آزادی کے ساتھ اس بات کو نہیں کہتا کہ فن کے لیے, آزادی کے لیے ہمیں ان پابندیوں کو, ان حفظ مراتب کو اور اس اسٹرکچر سوسائٹی کو تھوڑا نان اسٹرکچرڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو مطلب ہمارا مطلب میں بس اسی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ نے جو بات کہی آکاش بالکل ٹھیک ہے. کنفارمسٹ ہوتا ہے انسان معاشرے میں اچھا انسان بننے کے لیے, لیکن اچھا فنکار بننے کے لیے شاید
وہ جو کمال کا لمحہ ہوتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب وہ نان کنفارمسٹ ہوتا ہے, جب وہ بنے ہوئے سانچوں کو توڑ دیتا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ آخری جو انتہائی لمحہ ہے تخلیق کا وہ وہی ہے جہاں پر آپ بنے بنائے سانچوں کو توڑتے ہیں, خواہ وہ حیات کا سانچہ ہو, خواہ وہ سماجی اقدار کا سانچہ ہو, خواہ وہ پہلے سے سوچے گئے یا لکھے گئے خیالات اور نظریات اور افکار کا سانچہ ہو. تو جب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو کسی نئے تجربے سے گزرتے ہیں فکری سطح پر, اور جب اس کو بیان کر پاتے ہیں تو شاید فن تبھی جنم لیتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ صرف جنسی آزادی نہیں ہے, فکری آزادی ہے. میری رائے یہ ہے کہ فکری طور پر آزاد ہونا, کیونکہ جنس تو ایک بہت جزوی طور پر انسانی زندگی کا حصہ ہے. بنیادی طور پر انسان جنسی آزادی کے لیے زندہ نہیں ہے بلکہ فکری آزادی کے لیے, اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے, یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ جو چاہے سوچ سکتا ہے یا جو چاہے لکھ سکتا ہے یا کر سکتا ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فن کے تخلیق کا اور کمال کا جو لمحہ ہے وہ نان کنفارمسٹ ہونے کا لمحہ ہے, کنفارمسٹ ہونے کا نہیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ ہر طرح کی آزادی کا, صرف فنکار کے لیے نہیں, ایک عام انسان کے لیے بھی وہی بات کہی جا سکتی ہے جو کسی فنکار کے لیے جو انہیں محسوس کرتی ہے. تو وہ جو ایک عام عورت ہے اور کنفارمٹی میں زندگی گزار رہی ہے, لیکن اس کے لیے بھی خوشی کا لمحہ وہی ہوگا جو وہ نان کنفارمزم کے ساتھ گزارے گی. اس ناول پہ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. مثلاً ایک اور تھیم بھی یہ ہے کہ ایک روایتی معاشرہ جو جنوبی کوریا کا ایک ایشیائی معاشرہ ہے, اس کا مغرب سے انٹریکشن ہوتا ہے, تو مغرب کے جو معیارات جو کہ اب ایشیا کے معاشروں پر بھی, مشرقی معاشروں پر بھی نافذ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا تعامل کیسے ہوتا ہے, ان کا اختلاف کیسے ہوتا ہے. مثلاً یہی کہ وہ کتنا اس کو کنفرم کرنا چاہیے اپنی نارمز کے ساتھ, یہ بھی تھیم ہے. دوسرے اس کی جو فارم ہے اس میں بھی ہے کہ ایک پہلا حصہ بڑا دکھ میں مبتلا کر دینے والا ہے, دوسرا حصہ جو ہے ایک مرد کی نقطۂ نگاہ سے آپ دیکھیں تو بڑا پر لذت ہے. اس کے بعد پھر وہ درمیان میں اس کا آنا ضروری تھا تاکہ تیسرے حصے میں جو درد کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے یہ ناول, تو وہ اور اس سے ایگزاسربیٹ ہوتا ہے وہ جو دکھ کے جس مرحلے پر اس ناول کو ختم کیا گیا ہے. اگر درمیان میں وہ لذت کا چیپٹر نہ ہوتا تو وہ شاید دکھ اتنی زیادہ اپنی سنگینی کے ساتھ ہم تک نہ پہنچ پاتا. تو اس ناول کو پڑھیے, یہ ناول مکتبہ دانیال نے شائع کیا اور یہاں دستیاب بھی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میرے مہمانوں کا بہت شکریہ. Din